بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر جو ٹیمپریچر ہے سیاسی، وہ اپنے انتہا تک پہنچنے کے قریب ہے۔ آج بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل کے بیچ جو ایک مکالمہ ہوا، اس نے اگلی شکل اختیار کی اور دونوں پارٹیز کے ایم این ایز جو ہیں وہ آ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ بلاول بھٹو نے آج جس انداز میں انہوں نے کنڈکٹ کیا، تو ایک چیز محسوس ہوئی کہ ابھی تجربہ چاہیے انہوں نے ایک پوائنٹ کو اٹھا کر تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا سوال پیدا کیا۔ انہوں نے جس نقطے پہ فوکس انہوں نے کیا سائفر میں، کہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ میں نے وہ ڈاکومنٹ گم کر دیا ہے، وہ کہیں گم ہو گیا۔ تو یہ جو بات ہے آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر، یہ غیر ذمہ دارانہ بات تھی۔ پھر اس میں انہوں نے امریکہ کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو چھاپا مارا وہاں پر ایجنسیز نے، اور انہوں نے وہ ڈاکومنٹ قومی سلامتی کا پکڑا۔ تو یہ بڑی ارسپانسبل بات ہے آن دا پارٹ آف عمران خان۔ اچھا، یہاں تک جب وہ تقریر کر رہے تھے اور جس انداز میں بول رہے تھے، تو ایسا لگا کہ وہ ایک مشکل سوال پی ٹی آئی کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑا آگے جب بڑی بات اور ہیکلنگ کی جمشید دستی نے، تو بلاول بھٹو لاسٹ ہز ٹیمپر، اور بلاول بھٹو نے جس انداز میں ریئیکٹ کیا، جس طریقے سے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں ان سے یہ کہا کہ who the hell are you، کیونکہ وہ آئین کی بات کر رہے تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے بھی لیاقت باغ میں آ کے ایک ڈاکومنٹ لہرایا تھا، اور نیشنل سیکیورٹی وہ جو دھمکی تھی اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی، جو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے۔ تو ایک اچھی خاصی گیم جو بلاول بھٹو آج بظاہر جب آرگومنٹ بلڈ کر رہے تھے، تو جس انداز میں وہ بول رہے تھے، ایسا لگا کہ شاید وہ آج کوئی ایک مشکل سوال پی ٹی آئی کے لیے پیدا کر سکیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نا تجربہ کاری، مجھے زرداری صاحب یاد آ گئے۔ زرداری صاحب نے جو آج میں جب بلاول کی میں نے بات سنی، تو مجھے زرداری صاحب کی بات یاد آ گئی کہ ابھی بچہ ہے، ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اچھی بات کہی انہوں نے آ کے، جو اگلی بات جو کہی، جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کہا بلاول نے، جس وقت پی ٹی آئی نے، سنی اتحاد کونسل نے بڑے بھرپور انداز میں احتجاج کیا، تو بلاول نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی اور آئین کے اگر وہ خلاف ہوئی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا آ کے۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ نوید قمر صاحب اور دوسرے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے آ کے وہ ارد گرد حصار بنایا بلاول کے، اور کچھ انہوں نے بات بھی کہی ان سے، غالباً وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریکنسیلیٹری ٹون آپ استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کی بلاول صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جوڈیشل کمیشن کی بنانے کی بات کی ہے، تو ہم جوڈیشل کمیشن کو سپورٹ کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ پھر جو بھی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہو اس کو وہ بھی تسلیم کریں، ہم بھی تسلیم کریں۔ یہ میں نے ساری گفتگو آپ کو یہ اس لیے کہی ہے کہ ٹیمپریچر بہت ہے اس وقت، اور سنی پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اور اسپیکر ایاز صادق کو بار بار کہنا پڑا کہ پیچھے ہٹ جائیں، کوئی ایک دوسرے کو ٹچ نہ کرے۔ لیکن آج پھر ہمیں سرکاری ٹی وی کی منافقت، شہباز حکومت کی منافقت آج پھر نظر آئی۔ جس وقت بلاول بھٹو کا جواب دینے کے لیے اسد کیسر صاحب تقریر کر رہے تھے، تو وہ ان کی تقریر کے حصے جو ہے نا وہ کاٹنے شروع کر دیے سرکاری ٹی وی نے۔ جس طرح کل عمر ایوب صاحب کی تقریر بند کر دی گئی تھی، لیکن پھر جس وقت احتجاج ہوا اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ وہ تقریر جو ہے عمر ایوب صاحب کی آپ سنوا دیں، تو آج ان کی یہ جو ایک منافقت ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسد کیسر صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو ایک خبر بن گئی۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، انہوں نے بلاول بھٹو سے کہا کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ گم کر دیا، جبکہ یہ وزیر اعظم یہاں پر بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کہتے رہے تقاریر میں، یہاں پر اسی ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ سائفر تو تھا ہی کوئی نہیں،
سائفر تو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک ایسا کاغذ ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں، یہ ایک جعلی کاغذ بنایا گیا صرف سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو جب سائفر کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر مقدمہ کس چیز کا چلایا گیا، اور 14 گھنٹے سماعت کر کے ایک ایسے ڈاکومنٹ کی بنیاد پر سزا دے دی گئی جس کو وزیر اعظم نے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے، اس وقت کی حکومت نے ایک ڈاکومنٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ کیا ہے، اور ان کا جو یہ آرگومنٹ ہے، جو سزا، یہ انہوں نے صرف پھر سزا سنانے کے لیے یہ بات کہی، یہ تو انہوں نے جواب دیا اس کا، لیکن پھر انہوں نے اگلے لمحے یہ بات کہی کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے سائفر کے لیے، اور یہ جو بلاول بھٹو نے جو بات کہی ہے 9 مئی کی کمیشن بنانے کی، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور لیکن ہم آپ کو یہ ایک بات بتا دیتے ہیں کہ اب نہ کوئی ہمارا لیڈر جھکے گا، یہ جو سارے ایم این ایز ہیں یہ کندن بن چکے ہیں، اور ہم آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کو دباؤ ڈال کر پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ کہا گیا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں 29 سال سے ہوں عمران خان کے ساتھ، میں مرنا قبول کروں گا لیکن میں جھکنا قبول نہیں کروں گا۔ اور اب ایک جو پورا انہوں نے کہا کہ ہم جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سندھ کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کے پی کی ہیں، چاہے وہ پنجاب کی ہیں، پی ٹی آئی ان سے بات کرے گی، اور ایک وسیع پیمانے پر ہم ایک تحریک چلائیں گے سویلین سپریمیسی کے لیے، لیکن ان جماعتوں کو ہم شامل نہیں کریں گے اپنے ساتھ جنہوں نے اس وقت جو کہا ہے، جو اس وقت جو دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کے نام پر جو بدترین کرپشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کی، جس کی مثال ہی نہیں ملتی، ان کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے جنہوں نے ان کو انڈورس کیا، لیکن حقیقی سویلین سپریمیسی کے لیے ہم ایک پوری تحریک چلائیں گے، اور یہ آزاد عدلیہ کے لیے ہوگی، یہ آئین کی بحالی کے لیے ہوگی، اور یہ سویلین سپریمیسی کے لیے ہوگی۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ آ کے کسی سیاسی ورکر کو یہ کہے کہ آپ اس پارٹی میں چلے جائیں، آپ اس پارٹی میں چلے جائیں۔ انہوں نے بھرپور تنقید کی، جو محمود خان اچکزئی جو پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار بھی ہیں، ان کے گھروں پر جو چھاپے مارے گئے، ان کے ساتھیوں کو کل سے جو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج پی ٹی آئی نے شدید مذمت کی ہے اس کی، اسد کیسر صاحب نے شدید ترین مذمت کی ہے اس کی، اور کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ بڑا بھرپور خطاب، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی، وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں آنے لگی ہے، اور الیکشن کے اندر انہوں نے آج کہا اسد کیسر نے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ایم این اے فارم 47 کی پیداوار، ان کے اپنے بچے ان کو ایم این اے نہیں مانتے، ان کی گھر کی خواتین ان کو ایم این اے نہیں مانتی، تو ہم کیسے ان کو ایم این اے مان لیں گے، اور جو لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے وہ ہم نے واپس حاصل کرنا ہے۔ تو آج ایک اعلان کر دیا تحریک انصاف نے کہ وہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں فار سویلین سپریمیسی، اور الیکشن میں جو ان کا جو مینڈیٹ ہے جو اس کو چھینا گیا اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج جو کچھ ہوا اسمبلی میں، یہ بالکل سامنے نظر آ گیا کہ ملک میں ایک تحریک چلنے والی ہے، اور اس میں جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے یہ بھی مجھے اس میں بڑی اہمیت سے ڈسکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔